بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ چند دن پہلے لاہور میں چند جاہلوں نے مل کر ایک کانفرنس منعقد کرائی، دجالی کانفرنس۔ نام تو اس کا سنی کانفرنس رکھا گیا، لیکن سنیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے۔ البتہ دجالی وہ ہیں، ناسبی وہ ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ جہالت کی انتہا یہ ہے، جہالت کی حالت یہ ہے، بلکہ دجل و فریب کی حالت یہ ہے کہ ان کا امام کالانعام یعنی اشرف دجالی اسٹیج پر موجود ہے، اور وہ نامی گرامی لوگ جنہیں یہ بہت بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، بڑا مناظر سمجھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں اسٹیج پر تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد کیا پڑھا گیا؟ جہاں قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر ان جیسے ایک جاہل پیر نے اٹھ کر کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق۔ یہ اس نے بطور آیت اس کو پڑھا، اور اس کے بعد باقاعدہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، باقاعدہ یہ بھی کہا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یعنی جہاں قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ پڑھی جاتی ہے، اس کی جگہ پر پڑھا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر الصدیق۔ یہ حالت ہے ان حضرات کی، یعنی قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ کی جگہ یہ جملہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ قرآن عظیم کے اندر ایک آیہ مقدسہ کے اضافے کی ناپاک کوشش کی گئی، تو پھر ان حضرات میں اور روافظ میں کیا فرق رہا؟ وہ روافظ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور ان حضرات نے بھی اپنی جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کر ڈالی۔ ہاں، اس قدر فرق ضرور ہے ان میں اور روافظ میں کہ جو روافظ تحریف قرآن کے قائل ہیں وہ اس طرح اعلانیہ برسر ممبر اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، اور یہ وہ جہالا ہیں، یہ وہ دجالین ہیں کہ جنہوں نے برسر ممبر تعوذ تسمیہ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر الصدیق یہ اس انداز میں پڑھا جیسے قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کہہ کر بھی گویا کہ اس کے اوپر ڈگری کر دی، اس پہ مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی کہ یہ جو تلاوت کی گئی ہے قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ وہ جہالا ہیں جو مل کر پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ وہ جہالا ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان جیسا عالم کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ یہ جس وقت اس کو پڑھا گیا اس وقت دجالی اشرف دجالی خود اسٹیج پر موجود ہے، اور اس کے باقی جو دم چلے ہیں وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ یہ ہے اس کانفرنس کی حالت جس کو سنی کانفرنس کا نام دیا گیا۔ بھارت دجالی کانفرنس کے اندر، جہالا کانفرنس کے اندر بہت سے جہالا کی جہالتوں کے نمونے آشکار ہوئے۔ ان جہالا میں ایک جاہل، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا آبائی علاقہ کون سا ہے، لیکن میرے خیال میں آج کل وہ راولپنڈی میں ہوتا ہے، کفران نام کے ساتھ سیالوی لکھتا ہے، لیکن جیسے نہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق ہے، اسی طرح سیال شریف کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلق نہیں۔ کفران نامی ایک جاہل، اس نے بھی اپنی جہالت کے بہت سے نمونے پیش کیے اپنی مختصر سی گفتگو کے اندر۔ اس گفتگو میں اس نے حضور حجت الاسلام قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ ان کے بارے میں بھی لغویات بکے، اور اسی طرح پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر میاں عبد الخالق قادری صاحب پیر احبر چونی شریف دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ لغویات بکی۔ اس سلسلے میں اس وقت بہت زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن دو باتیں ضرور کروں گا کفران کو مخاطب کر کے۔ تو کفران، مجھے تمہارے والد کا پتہ نہیں تھا کہ تمہارے والد کون ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بھی کال کر کے ان سے کہا کہ کفران کے جو والد ہے اس کا نام مجھے معلوم کر کے بتاؤ، اس کا والد کون ہے۔ لیکن جب میں نے تمہیں سنا کہ تو امام حجت الاسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہ العالیہ ان کے بارے میں جو تو بک بک کر رہا تھا، اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اب تیرے والد کا نام پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب تمہارے والد کا نام تلاش کرنا اور ڈھونڈنا یہ بالکل بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ رہی بات حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر احبر چونی شریف دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ ان کے بارے میں تیری بکواس، تو اس بارے میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تو بہت چھوٹا ہے، تو بہت ہی چھوٹا ہے، تیرا قد انتہائی چھوٹا ہے۔ تو پیر احبر چونی شریف کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب تیرا حقیقی باپ اور تیرے امام کالانعام اشرف دجالی کا حقیقی باپ، جب تم دونوں کے حقیقی باپ نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا،
تب بھرچونڈی شریف والے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے۔ تو جیسے جو جاہل ملا ہیں اور تیرے امام کا نام اشرف دجالی جیسے جو جہالا ہیں، تم لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے مسلک کے لیے کیا کیا ہے؟ سنیت کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تمہارا امام کا نام وہ جاہل اور فسادی اور ملعون انسان ہے کہ جس شخص نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ جاہل انسان اور بدبخت انسان بڑا اس نے صحابہ کرام، مجتہدین، اہل بیت اعظام، حتیٰ کہ انبیاء، حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی خطا کی نسبت کر دی۔ وہ ایسا بدبخت انسان ہے چاہتا، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبیوں کو خطا پہ کہہ ڈالا۔ اس نے حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا وہ کلمہ پڑھتا ہے ان کو خطا پہ کہہ ڈالا، ان سے خطا کا وقوع مان ڈالا۔ یہ وہ تمہارا امام کا نام ہے۔ تم لوگوں نے دین کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں نے مسلک کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں نے سنیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم جیسے ملا حضرات، تم جیسے جاہل مولوی حضرات، تم لوگوں نے لوگوں کو دین سے نکالا ہے۔ آج تک نہ تو نہ تیرا امام کا نام دجالی، اشرف دجالی، اور نہ ہی تم دونوں کا حقیقی باپ، اس نے تم لوگوں نے آج تک کسی ایک بندے کو بھی دائرے اسلام میں داخل کیا ہو تو اس کا اعلان کر دینا۔ لیکن بھرچونڈی شریف وہ درگاہ ہے، وہ آستانہ ہے جہاں دن کو بھی لوگ آ کر مسلمان ہوتے ہیں، رات کو بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی تم لوگوں نے اور تمہارے حقیقی باپوں نے کلمہ پڑھنا سیکھانا ہوگا۔ جب بھرچونڈی شریف والے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے، لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے، تو بھرچونڈی شریف کی قربانیاں اسلام کے لیے ہیں، بھرچونڈی شریف کی قربانیاں ملک پاکستان کے لیے ہیں۔ تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت، وہ کون سا شعبہ ہے جس کے اندر بھرچونڈی شریف والوں کا کردار نہیں؟ لیکن یہ بات تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو جاہل انسان ہے، تو پیسے لے کر، لاکھ لے کر، 1.5 لاکھ لے کر یا 1.25 لاکھ لے کر اپنا شو کرنے آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری اصل مرض کیا ہے، تیری اصل پریشانی کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر، ضلع صوبت پور کے اندر تو نے 1.5 لاکھ روپے طے کیے تھے اور 1.5 لاکھ روپے لے کر تو شو کرنے آ رہا تھا، اور میں تمہاری گفتگو کو شو ہی کہتا ہوں۔ جس طرح اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میراثی ہیں، وہ بھی شو کرتے ہیں پیسے لے کر، اسی طرح تو بھی شو کرتا ہے۔ لوگ تجھے عالم سمجھتے ہوں گے، اور آج کل تو اپنے نام کے ساتھ پیر بھی لکھواتا ہے۔ میں تجھے جانتا ہوں، اور تجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ تیری اوقات کیا ہے، تیری علمی حیثیت کیا ہے۔ تیرے لیے علمی حیثیت کا لفظ بھی بہت بڑا ہے۔ تیرے جیسے جاہل کو کوئی مدرسہ کا باورچی بھی نہیں رکھتا۔ درسیات کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے وہ تجھے بھی پتا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے۔ اس لیے تم سے علم والی کون سی بات کی جائے۔ تو آتا ہے فقط شو کرنے کے لیے، اور شو ہی کرتا ہے۔ تو صوبت پور میں شو کرنے آ رہا تھا جب حضور قبلہ امیر اہل سنت، قبلہ پیر طریقت، پیر میاں عبدالخالق قادری صاحب، ان کو جب معلوم پڑا کہ تو جاہل بھی ہے اور بدعقیدہ بھی ہے، تو ظاہر ہے جو شیخ ہے، پیر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے تم جیسے جاہل سے بچانے کی کوشش کی۔ یہی تجھے اصل تکلیف ہے کہ تیرے پیسے کیوں مارے گئے، تیرا شو تیرے ہاتھوں سے کیسے کیوں نکل گیا۔ تجھے تکلیف فقط اس کی ہے، تم لوگوں کی اوقات اتنی ہی ہے کہ نہ تو للہ فی اللہ تم کوئی کام کر سکتے ہو، اور نہ ہی تیرے پاس خوش اعتقادی ہے، نہ تیرے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے۔ تو غریب آدمی کیا آ کر کیا کرے گا؟ اور بھرچونڈی شریف والے وہ لوگ ہیں جن کی قربانیاں اپنی ذات کے لیے نہیں، جن کی قربانیاں سنیت کے لیے ہیں، جن کی قربانیاں اسلام کے لیے ہیں، جن کی قربانیاں وطن کے لیے ہیں۔ لیکن تیرے جیسے جاہلوں کی اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو میں تجھے کوئی چیلنج بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تجھ کو چیلنج دینا تو خود چیلنج کی بھی توہین ہے۔ تیری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تجھے کسی طرح کا چیلنج دیا جائے۔ البتہ تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرا نمبر ہے تمہارے پاس، اور مجھے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اپنی حقیقی ولدیت لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دینا۔ تجھے فقط اتنا ہی چیلنج ہے۔ ہاں، اگر تم لوگوں میں تمہیں بات کرنی ہو تو میرا چیلنج تمہارے امام کو رہا ہے، لیکن جیسے تو جاہل ہے ایسی تیرا امام کا نام بھی جاہل ہے۔ وہ بھی فقط اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر بات کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہمت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ سچ کا سامنا کر سکے۔ اس نے بہت پہلے ایک بکواس کی تھی، ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع۔ اب تک ہم اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بتا کہ یہ قاعدہ تو ثابت کر کے دکھا، تو نہ وہ ثابت کر سکا ہے، نہ ثابت کر سکتا ہے، نہ تا قیام قیامت وہ ثابت کر پائے گا۔ مرنے تک وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تمہیں فخر ہو
अपने इमाम कलनाम अशरफ दज्जाली पर कुफरान में तुमसे बात कर रहा हूं। तुझे अगर फख्र हो अपने इमाम कलनाम अशरफ दज्जाली पर तो अशरफ दज्जाली को कह खुद सामना करे मेरा। मुझे मालूम है तेरी तरह के काफी गुलटरी उसने पाल कर रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे बहाने इसलिए हैं कि वो खुद सामना नहीं कर सकता। वो अपने हल्का अहबाब में बैठकर तो बक बक कर सकता है, वो उलमा की पगड़ियां उछाल सकता है, वो सादात को गाली गलौज कर सकता है, लेकिन सच्चाई का सामना करने की औकात वो उसकी हरगिज नहीं है। उसकी औकात नहीं कि सच का वो सामना कर सके। अगर तू अशरफ दज्जाली को सच्चा मानता है, हक मानता है, तो मैं तुझे ये चैलेंज देता हूं कि उसको बाहर निकाल। मैं तुझे ये चैलेंज नहीं दूंगा कि तू सामने आ। तुम्हारे लिए वो चैलेंज वही है जो मैंने तुम्हें पहले कह दिया कि तुम अपनी हकीकी वलदियत लिखकर मुझे मैसेज कर देना, तेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये गलतफहमी है कि अशरफ दज्जाली सच्चा है, उसके पास इल्म नाम की कोई चीज है, तो उसे बाहर निकाल, मेरे सामने बिठा। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन 1 घंटे के अंदर उसको नाक की लकीरें निकलवा के वापस भेजूंगा। और आखिरी बात, भरचूंडी शरीफ के बारे में भौंकना छोड़ दे। तेरा कद बहुत छोटा है और भरचूंडी शरीफ वालों का कद बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आले इस्लाम को, आले सुन्नत को, आले पाकिस्तान को